نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما اللهم فقهنا في الدين آمین یا رب العالمین۔ لاسٹ سیشن میں ہم نے دیکھا کہ اللہ کا حکم آیا تھا کہ مسلمانوں کو اپنا قبلہ بدلنا ہوگا، یعنی مسلمانوں کا قبلہ جو پہلے مسجد اقصیٰ تھا وہ بدل کر کعبہ کی طرف کر دیا گیا، مسجد حرم کر دیا گیا۔ تو اب مسلمانوں کا نیا قبلہ کعبہ تھا، ٹھیک ہے۔ اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کی ملٹری گروپس بنا کر ان کو مدینہ سے باہر ایکسپیڈیشنز کے لیے بھیجتے تھے۔ ان کا بیسک کام کیا تھا کہ مدینہ کو گارڈ کرنا، خاص طور پر ان کو باہر کے دشمنوں سے گارڈ کرنا تھا، جو کہ کون تھے؟ قریش۔ پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ مسلمانوں کو یہ پتہ چلا کہ قریش کا ایک بہت بڑا کیروان سریا جا رہا تھا، اور اس کیروان کے انچارج تھے ابو سفیان۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ مسلمانوں کے ساتھ اس پر حملہ کرنے کے لیے نکلے، اور یہ لوگ کہاں پہنچے؟ عشیرہ پہنچے۔ تو جب تک یہ لوگ عشیرہ پہنچے، کہا گیا ہے کہ ابو سفیان کا کیروان وہاں سے آگے بڑھ چکا تھا۔ انفیکٹ یہ لوگ جس دن وہاں پہنچے اس سے ایک دن پہلے ہی وہ کیروان وہاں سے نکل چکا تھا۔ تو اب وہاں کوئی جنگ نہیں ہوئی، کوئی حملہ نہیں ہوا، کیونکہ ان کے ہاتھ وہ کیروان نہیں آیا۔ تو اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان کچھ دن یہ عشیرہ میں ہی تھے، اور پھر کچھ وقت بعد وہ لوگ واپس مدینہ آ گئے۔ تو اس انسیڈنٹ کو غزوۃ العشیرہ بھی کہا جاتا ہے، یا پھر غزوۃ البدر اولیٰ بھی کہا جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہی کیروان جب سریا سے واپس مکہ آ رہا تھا تو یہ جنگ بدر کا کاز بنا، یعنی اسی سے جنگ بدر شروع ہوئی، ٹھیک ہے۔ اور یہ کس ایئر میں ہوا؟ یہ 2 ہجرہ کے جمادی الاولیٰ یا جمادی الثانی کے مہینوں میں ہوا، ٹھیک ہے۔ تو اب کیونکہ مسلمان ابو سفیان کے کیروان کو روک نہیں سکے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کچھ لوگوں کو بھیجتے گئے کہ وہ جا کر پتہ کریں کہ ان کا کیروان واپس مکہ کب آ رہا ہے، ٹھیک ہے، یعنی سریا سے واپس مکہ کب نکل رہا ہے۔ تو اب کچھ وقت بعد جب یہ کیروان واپس مکہ آ رہا تھا تو مسلمانوں کو یہ نیوز ملی کہ ابو سفیان اپنے کیروان کے ساتھ واپس مکہ جا رہے ہیں، اور ان کے ساتھ 1000 اونٹ اور 50,000 دینار تھے، جس کو صرف 40 لوگ گارڈ کر رہے تھے، ٹھیک ہے۔ ان کے ساتھ صرف 40 گارڈز تھے، اور یہ کس مہینے کی بات تھی؟ یہ رمضان میں ہوا، ٹھیک ہے۔ اب جیسے ہی مسلمانوں تک یہ نیوز پہنچی کہ کیروان اپنا مال بیچ کر سریا سے واپس آ رہا تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے کہا کہ ہمیں ابھی نکلنا ہے تاکہ ہم اس کیروان پر ریڈ کر سکیں، اس پر حملہ کر سکیں۔ تو اب جو بھی اس وقت تیار ہے وہ ہمارے ساتھ چل سکتا ہے۔ کئی لوگ چاہتے تھے کہ وہ ان کے ساتھ نکلیں، لیکن کسی کے جانور تیار نہیں تھے، تو کسی کے اور کوئی ریزنز تھے۔ پھر بھی اراؤنڈ 300 سے 317 لوگ مسلمان جو تھے امیڈیٹلی تیار ہوئے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس کیروان کو روکنے کے لیے نکلے، جن کے ساتھ کہا گیا کہ 2 گھوڑے تھے اور 70 اونٹ بھی تھے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ مسلمان بدر کے لیے نکلے، اور بدر کیوں؟ کیونکہ بدر مدینہ اور مکہ کے بیچ میں ہے، اور اس وقت وہ ایسی جگہ تھی جہاں پر کچھ گھر، کچھ کنویں، کچھ درخت، کچھ آرچڈز، یہ سب ہوتے تھے۔ تو مکہ سے جو کیروان سریا جا کر واپس مکہ آتے تو یوجولی وہ اس جگہ پر رکتے اور وہاں پر ریسٹ کرتے، اور کہا گیا ہے کہ اس جگہ پر پانی کے کنویں تھے، اور ایک بہت بڑا کنواں تھا، اور جس انسان نے اس کنویں کو بنایا تھا، جس کا یہ کنواں تھا، اس کا نام بدر تھا، تو اس لیے اس جگہ کا نام بدر رکھا گیا۔ اور یہ جگہ بدر جو تھی یہ پہاڑوں سے سراؤنڈڈ تھی، ٹھیک ہے۔ تو اب ابو سفیان کو اس بات کا پتہ تھا کہ مسلمان ان کو اتنی آسانی سے نہیں چھوڑیں گے، کیونکہ جاتے وقت تو یہ بچ کر نکل گئے، لیکن اب واپسی میں کیا کریں گے؟ تو اس لیے ابو سفیان نے بھی اپنے لوگوں کو بھیجا یہ چیک کرنے کے لیے کہ مسلمان کا پلان کیا ہے، کیا وہ اب بھی ان کے کیروان کے انتظار میں ہیں یا نہیں۔ اور اب جب ان کو یہ پتہ چلا کہ مسلمان اب بھی ان کے انتظار میں ہیں، انہوں نے اپنے ایک آدمی کو مکہ بھیجا تاکہ وہ مکہ جائے اور مکہ والوں کو یہ بات بتائیں کہ مسلمان ان کے کیروان پر حملہ کرنا چاہتے ہیں اور ان کو مدد کی ضرورت ہے۔ اب جیسے ہی مکہ کے مشرکون کو اس بات کا پتہ چلا کہ مسلمان ان پر حملہ کرنے والے ہیں، ان کے کیروان پر حملہ کرنے والے ہیں، تو اراؤنڈ 1300 مشرکون جمع ہو گئے، ٹھیک ہے، مکہ سے نکلنے کے لیے اور مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے۔
تاکہ وہ اپنے کیراوان کی حفاظت کریں اور اگر ضرورت پڑے تو مسلمانوں سے لڑیں گے بھی، کیونکہ کہا گیا ہے کہ قریش کے آلموسٹ ہر گھر سے اس کیراوان میں انویسٹمنٹس کیے گئے۔ مکہ کے آلموسٹ ہر گھر والوں کا مال اس کیراوان میں تھا۔ اگر اس کیراوان کو کچھ بھی ہو جاتا تو سب کا نقصان ہوتا۔ یہ بہت بڑا کیراوان تھا، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ مسلمان جو کچھ اپنی پراپرٹی اور اپنا مال مکہ چھوڑ کر آئے تھے، جس پر قریش نے قبضہ کیا، وہ مال بھی اس کیراوان میں شامل تھا۔ تو اسی لیے اس کیراوان سے کئی لوگوں کی امیدیں تھیں، نہ صرف مکہ کے مشرکون کی بٹ مدینہ کے مسلمانوں کی بھی۔ تو مین وائل کیا ہوا؟ ابو سفیان کو جیسے ہی مسلمانوں کا پلان پتہ چلا کہ وہ ان کے انتظار میں ہیں، انہوں نے اپنا راستہ بدل دیا اور وہ مکہ پہنچنے کے لیے ایک لانگ راؤٹ لیے، ایک بہت لمبا راستہ لیے۔ اور جب ان کو لگا کہ وہ سیف ہیں اور ان کا کیراوان بھی سیف ہے، تب وہ دوبارہ مکہ والوں کو یہ خبر پہنچائے کہ اب ان کو مدد کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ اور ان کا کیراوان دونوں سیف ہیں۔ اور ساتھ ساتھ یہ میسج بھی بھجوایا کہ مشرکون کو واپس مکہ چلے جانا چاہیے۔ اور تب تک مشرکون جحفہ پہنچے، ٹھیک ہے؟ لیکن ابو جہل نے جب یہ بات سنی تو اس نے کہا کہ یہ بالکل نہیں ہو سکتا، ہم مسلمان سے لڑنے کے لیے نکلے ہیں تو ہم ان سے لڑ کر ہی واپس جائیں گے۔ تو کہا گیا ہے کہ یہ جو 1300 مشرکون تھے، ان میں سے 300 مشرکون واپس مکہ چلے گئے، یہ کہہ کر کہ ان کو مسلمانوں سے لڑنا نہیں ہے، وہ صرف اپنے کیراوان کی حفاظت کرنے کے لیے آئے تھے اور وہ لوگ خون خرابہ نہیں کرنا چاہتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ اگر ہمارا کیراوان سیف ہے تو پھر ہم واپس مکہ چلے جائیں گے، ہم کو لڑنے کی یا جنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو دیکھیے، قریش کو جب اس بات کا پتہ چلا کہ ابو سفیان اور ان کا کیراوان سب ٹھیک ہیں، تب بھی یہ لوگ واپس نہیں گئے، بلکہ ان کی دشمنی میں یہ آگے بڑھے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کو مسلمانوں سے بدلہ لینا تھا کہ کیسے انہوں نے ان کے کیراوان کو لوٹنے کی کوشش کی۔ قریش کی نیت یہ تھی کہ مسلمانوں کو ایسا سبق سکھایا جائے کہ دوبارہ یہ لوگ ان کے نام پر نہ آئیں، اور ساتھ ساتھ پورے عرب کی قوم کو بھی یہ بتانا چاہتے تھے کہ اب بھی یہ قریش سب سے پاورفل ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب ان کے جو 1300 لوگ تھے، ان میں سے کتنے لوگ باقی رہے؟ 1000 لوگ، کیونکہ 300 لوگ واپس مکہ چلے گئے تھے، رائٹ؟ تو اب یہ لوگ بدر کی طرف آگے بڑھے۔ اب جو ان کی 1000 لوگوں کی آرمی تھی، اس میں کون کون شامل تھے؟ 100 لوگ گھوڑوں پر تھے، 600 لوگ آرمر پہنے ہوئے تھے، اور کئی سارے اونٹ تھے، ٹھیک ہے؟ اور مسلمان آرمی کتنے تھے؟ صرف 300 سے 317 لوگ تھے، جس میں سے اراؤنڈ 86 لوگ مہاجرین کے تھے اور باقی انصار کے تھے، اور انصار میں سے بھی 61 لوگ اوس قبیلے کے تھے اور 170 خزرج قبیلے کے تھے۔ دیکھا جائے تو یہ لوگ مکہ کی فوج کے ساتھ لڑنے کے لیے پریپیئرڈ نہیں تھے، یہ لوگ تو بس کیراوان کو ریڈ کرنے کے لیے نکلے تھے۔ ان کو تو یہ آئیڈیا بھی نہیں تھا کہ ان کے 300 لوگ ان مشرکون کے جو 1000 لوگ ہیں ان کے ساتھ ان کو جنگ کرنی پڑے گی۔ تو جب یہ مسلمان بدر کی طرف نکلے ابو سفیان کو روکنے کے لیے، ابو سفیان تو وہاں پر موجود نہیں تھے، وہ دوسرے راستے سے مکہ کی طرف نکل گئے تھے، لیکن اب مسلمانوں کو یہ خبر ملی کہ مکہ کے مشرکون بدر کی طرف آ رہے ہیں ان سے جنگ کرنے کے لیے۔ جب یہ نیوز مسلمانوں کو ملی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً صحابہ سے کنسلٹ کیا کہ کیا کیا جائے، کیونکہ دیکھیے مسلمان کے پاس 2 آپشنز تھے، یا تو وہ واپس مدینہ چلے جائیں یا پھر مشرکون سے لڑیں، اور اگر یہ لوگ واپس مدینہ چلے جائیں گے تو یہ مشرکون کے سامنے اور کمزور ثابت ہو جائیں گے، اور ہو سکتا ہے کہ مشرکون ان سے لڑنے کے لیے مدینہ میں گھس آئیں، تو مسلمانوں کے گھر والوں کے لیے بھی خطرہ ہے، اور اگر یہ لوگ مشرکون سے لڑنے کے لیے آگے بڑھیں گے تو بھی یہ ڈر ہے کہ ان کے 300 لوگ ان کا مقابلہ کیسے کریں گے۔ ان کے پاس تو صرف 2 گھوڑے تھے اور 100 سے بھی کم اونٹ تھے، اراؤنڈ 70 اونٹ تھے، اور کوئی بھی صحابہ کوئی آرمر پہنے ہوئے نہیں تھے۔ لیکن مقداد بن عمرو رضی اللہ عنہ، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، یا رسول اللہ، ہم یہ بالکل نہیں کہیں گے جو بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ آپ اور آپ کے رب جاؤ اور جنگ کرو، ہم یہیں بیٹھیں گے، ہم آپ کے ساتھ لڑیں گے، آپ کے آگے سے، آپ کے پیچھے سے، آپ کے دائیں طرف سے، آپ کے بائیں طرف سے، ہر طرف سے ہم آپ کے ساتھ رہیں گے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مقداد رضی اللہ عنہ کی یہ بات سنی تو ان کو بہت سکون اور تسلی ملی۔ پھر بھی انہوں نے سارے انصار سے دوبارہ پوچھا اور سب نے جواب دیا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ ان میں سے سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ فکر مت کریے، ہم سب آپ کے ساتھ ہیں،
اللہ کی قسم اگر آپ سمندر میں بھی کود جائیں گے تو ہم بھی آپ کے پیچھے کود جائیں گے، ہم میں سے کوئی بھی پیچھے نہیں رکے گا، بس آپ ہمیں حکم دیجئے اور ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سنی، ان کے لیے بہت بڑی بات تھی، وہ بہت خوش ہوئے۔ انہوں نے ان کو جواب دیا کہ اللہ کی قسم، میں اللہ کی طرف سے یہ خوشخبری لایا ہوں، اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ وہ ہمیں کامیاب کریں گے۔ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انصار کا ایمان، ان کا سپورٹ دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہو گئے تھے، کیونکہ انصار عقبہ کے بیعہ میں جو یہ لوگ قسم لیے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرنے کی، یہ مدینہ میں حفاظت کرنے کی بات ہوئی تھی۔ مدینہ سے باہر یہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ کریں گے اور ان کی حفاظت کریں گے، یہ بات نہیں ہوئی تھی۔ اس کے باوجود بھی یہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فل سپورٹ کر رہے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے کو تیار تھے، کیونکہ دیکھیے جنگ کرنا یہ کوئی آسان بات نہیں تھی، اس میں کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ ان کو یہ بھی ڈر تھا کہ کہیں یہ لوگ مشرکون کے ہاتھوں مارے نہ جائیں، اور اوپر سے ان کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو ہیں، ان کی حفاظت کی بھی ذمہ داری ان پر ہی تھی، رائٹ، کیونکہ انہوں نے ذمہ داری لی تھی ان کی۔ تو اس سب کے باوجود بھی یہ لوگ سب راضی ہوئے اور سب کی رضامندی کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سب کو لے کر بدر کی طرف آگے بڑھے۔ اب دوسری طرف سے قریش کے مشرکون بھی بدر کی طرف آ رہے تھے۔ تو یہاں دیکھیے مسلمانوں کا ایمان جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھا، ان کا یقین جو اللہ پر تھا، وہ لوگ صرف کیراوان کو ریڈ کرنے کے لیے نکلے تھے، رائٹ؟ وہ لوگ جنگ کرنے کے بارے میں سوچے بھی نہیں تھے۔ ان کا کیراوان کو لوٹنے کا مقصد یہ تھا کہ جب قریش ہم مسلمانوں پر اتنا ظلم کر سکتے ہیں، جب ہمیں مکہ سے نکال سکتے ہیں، جب ہم کو مسجد حرم میں آنے سے روک سکتے ہیں، اللہ کی عبادت کرنے سے روک سکتے ہیں، ہمارے لوگوں کا قتل کر سکتے ہیں، تو ہم بھی تمہارے ساتھ وہ سب کچھ کریں گے، تمہارے کیراوانز کو لوٹیں گے اور تمہارا بھی نقصان کریں گے۔ تم اگر ہمارے ساتھ امن سے رہو گے تو ہم بھی تمہارے ساتھ امن سے رہیں گے، لیکن اگر تم اپنے حرکتوں سے باز نہیں آؤ گے تو پھر ہم بھی تم کو نہیں چھوڑیں گے۔ تو ان کا مقصد یہ تھا۔ اب کہا گیا ہے کہ جب قریش جنگ کی نیت سے مکہ سے نکلے تو ان کے دل میں بھی جھجک تھی، ان کو بھی کہیں نہ کہیں یہ ڈر تھا کہ کہیں مسلمانوں کے ہاتھوں یہ لوگ ہار نہ جائیں۔ لیکن ابلیس جو سرخہ بن مالک کی شکل میں ان کے بیچ موجود تھا۔ اب سرخہ بن مالک کون تھے؟ وہ کوئی دوسرے ٹرائب کے لیڈر تھے۔ تو ابلیس اس انسان کی شکل میں ان مشرکون کے ساتھ تھا، موجود تھا ان کے بیچ، اور وہ ان لوگوں کو دلاسا دیتا رہا کہ یہ لوگ کامیاب ہوں گے، کہ ان کو کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ اور جب یہ لوگ جنگ کے میدان میں پہنچے تو ابلیس ان کو چھوڑ کر بھاگ گیا۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے جبریل علیہ السلام کو دیکھا تھا۔ اور جب یہ لوگوں نے اس سے پوچھا کہ تم کہاں جا رہے ہو، تو اس نے کہا میں وہ دیکھ سکتا ہوں جو تم نہیں دیکھ سکتے۔ خیر، تو اب کیا ہوا؟ کہا گیا ہے کہ مشرکون اور مسلمان دونوں بدر پہنچے۔ مشرکون العدوۃ القصویٰ پر کیمپ کیے، وہ وہاں اپنا کیمپ لگائے، اور مسلمان جب بدر پہنچے تو وہ لوگ عدوۃ الدنیا پر اپنا کیمپ لگائے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ عنہ سب سے پہلے یہ پتہ کیے کہ قریش کہاں پر کیمپ لگائے، اور مین وائل مسلمانوں کے اسٹریٹجیز بنے گئے، ٹھیک ہے، کہ کون کون موجود ہے اس وقت اور کون کون کیا کرے گا، کون کہاں کھڑا رہے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو اپنی جگہ بتائی۔ اب مسلمانوں میں الحباب بن المنذر یہ انصار تھے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ایڈوائز دی کہ مسلمان آرمی قریش کی آرمی کے قریب جو پانی کے کنویں تھے جس سے قریش پانی لیتے تھے اپنے کیمپ کے لیے، وہاں جا کر یہ لوگ اپنا کیمپ لگائیں، تاکہ جب قریش پانی لینے آئیں تو ان کو مسلمانوں کی آرمی کو پار کر کے جانا ہوگا، جس سے یہ لوگ ان کو دھیرے دھیرے اٹیک کر سکیں گے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ آئیڈیا پسند آیا اور انہوں نے اسی طرح اپنا کیمپ لگایا۔ اور پھر کچھ وقت بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم علی، الزبیر بن العوام اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہم کو قریش کے ویئر اباؤٹس جاننے کے لیے ان کے نیوز لینے کے لیے بھیجا۔ اب جب یہ لوگ اپنی جانچ کرنے نکلے تو انہوں نے 2 آدمیوں کو مکہ کے جو مشرکون تھے ان کو پانی لے جاتے ہوئے دیکھا، اور جب انہوں نے ان کو دیکھا تو ان کو قید کر کے اپنے ساتھ اپنے کیمپ لے کر آئے اور ان سے سوال کرنے لگے۔ جب ان سے سوال کیے گئے تو انہوں نے قبولا کہ وہ مکہ کی آرمی سے ہیں۔ تو کچھ مسلمانوں کو لگا کہ یہ جھوٹ کہہ رہے ہیں اور ان کو بہت مارا۔ اب جب ان کو مار رہے تھے اور جب یہ مار کھا رہے تھے تب یہ لوگ ڈر سے جھوٹ بولے اور مسلمان ان کی بات سے راضی ہو گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت نماز پڑھ رہے تھے
اور جب انہوں نے دیکھا کہ مسلمان ان کو مار رہے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت غصہ آیا۔ انہوں نے کہا کہ تم ان کو سچ بولنے پر مارتے ہو اور جھوٹ بولنے پر چھوڑ دیتے ہو۔ سچ تو یہ ہے کہ یہ لوگ قریش سے ہیں۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان 2 آدمیوں سے قریش کے آرمی کے ڈیٹیلز لیے کہ ان کے پاس کتنے لوگ تھے، ان کا لوکیشن کہاں ہے، کون کون بڑے لیڈرز ان میں موجود ہیں۔ ٹھیک ہے، جب مسلمانوں کو یہ پتہ چلا کہ مکہ کے بڑے بڑے لیڈرز اس گروپ میں موجود ہیں تو وہ بہت ڈر گئے۔ تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو بولے کہ مکہ آپ کو اپنے بڑے بڑے لیڈرز کی جان کے لیے بھیج رہا ہے، یعنی اگر یہ بڑے لیڈرز آج ختم کر دیے جائیں گے تو مکہ کے بڑے دشمن ختم ہو جائیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی پازیٹیو تھے اور انہوں نے صحابہ کو بھی بہت کانفیڈنس دلایا کہ تم لوگ فکر مت کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمیں کامیاب کریں گے۔ تو جس دن مسلمان بدر پہنچے اس دن 16 رمضان تھا اور رات ہو چکی تھی اور دوسرا دن جنگ کا دن تھا۔ اس رات بارش ہوئی اور اس بارش کے ذریعے اللہ نے مسلمانوں کو شیطانی وسوسوں سے پاک کیا۔ رات بھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے رو رو کر دعا مانگتے رہے۔ کہیں کچھ وقت کے لیے ان کو جب نیند لگی تو اللہ نے ان کو خواب میں یہ دکھایا کہ ان کے دشمن بہت ہی کم ہیں، اور اس طرح اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کانفیڈنس دیا کہ آپ یہ کر سکتے ہو، آپ ان کا مقابلہ کر سکتے ہو، اور اللہ نے ان کے لیے ان کا کام آسان کیا، اور اس کا ذکر بھی اللہ نے سورہ انفال میں کیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب مسلمانوں کی فوج دن بھر کے لمبے سفر اور ایکٹیویٹیز کے بعد تھک کر آرام کی نیند سو گئی، جو کہ ان کے لیے ضروری تھا، رائٹ، تاکہ وہ لوگ دوسرے دن صبح فریش ہو کر اٹھیں اور جنگ کے لیے تیار رہیں۔ اگر یہ لوگ پہلے سے ہی تھکے ہوئے ہوں گے تو پھر جنگ میں اپنا 100% کیسے دے سکیں گے، رائٹ؟ تو اللہ نے قرآن میں سورہ انفال کی آیہ نمبر 11 میں یہ بتایا ہے کہ اللہ نے ان لوگوں کو اس رات سکون کی نیند سلائی اور آسمان سے بارش بھی برسائے، اور اس بارش سے ان کو شیطانی وسوسوں سے پاک کیے اور ان کے دلوں کو ہمت اور طاقت دیے۔ تو اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کی تیاری کر رہے تھے۔ ان کے ساتھ جو مسلمان تھے، جو 317 لوگ تھے، ان کے 3 گروپس بنائے گئے۔ سارے مہاجرین ایک طرف، ایک گروپ جس کے لیڈر تھے علی رضی اللہ عنہ، سارے انصار ایک طرف جس کے لیڈر تھے سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ، اور تیسرا گروپ تھا وہ اسٹینڈ بائی کا گروپ تھا۔ ٹھیک ہے، یہ ایکسٹرا لوگ تھے، جب ان کی ضرورت پڑے گی تب ان کو آنا تھا۔ تو اب مہاجرون اور انصار کو 2 الگ الگ گروپس میں کیوں بنایا گیا، کیوں ان کو ڈیوائیڈ کیا گیا؟ تاکہ ان کا کوآرڈینیشن آسان رہے، کیونکہ مکہ والے ان کے لوگوں کو اچھے سے جانتے تھے، رائٹ، اور انصار بھی اپنے لوگوں کو اچھے سے جانتے تھے، تو ان کے بیچ کوئی کمیونیکیشن ہو تو وہ ایک دوسرے سے آسانی سے سمجھیں، ان کے بیچ سب کچھ کلیئر ہو، کیونکہ یہ جنگ کی بات تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں پر بھی کوئی رسک نہیں لینا چاہتے تھے۔ اب جنگ میں اپنے اپنے گروپس کے فلیگز بھی ہوتے ہیں، رائٹ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مسلمانوں میں مصعب ابن عمیر کو چنا کہ وہ مسلمانوں کا فلیگ پکڑیں، وہ فلیگ بیرر رہیں۔ کیونکہ مصعب ابن عمیر مکہ سے تو تھے ہی، رائٹ، مکہ کے لوگ ان کو پسند تو کرتے ہی تھے، ساتھ ساتھ وہ سب سے پہلے مہاجر تھے جو مدینہ آئے، رائٹ۔ اگر آپ کو یاد ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے ان کو مدینہ بھیجا تھا تاکہ یہ جا کر مسلمانوں کو وہاں پر اسلام سکھا سکیں اور دعویٰ دے سکیں، تو ان کے ہاتھوں کئی سارے لوگ مدینہ میں مسلمان ہوئے۔ تو مہاجرین کے ساتھ ساتھ انصار بھی مصعب ابن عمیر کو بہت پسند کرتے تھے، ان کی بہت عزت کرتے تھے، اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہاتھوں اسلام کا فلیگ دیا۔ اب دوسرا دن شروع ہوا، مسلمانوں کو فجر کی نماز کے لیے اٹھایا گیا، سب نماز پڑھے اور تیار ہو گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا مانگتے رہے۔ انہوں نے دعا مانگی کہ یا اللہ، قریش اپنے گھمنڈ اور غرور میں آپ کی نافرمانی کر رہے ہیں اور آپ کے رسول کو جھوٹا ثابت کر رہے ہیں۔ میں آپ کی مدد اور جیت کے انتظار میں ہوں جو آپ نے مجھ سے وعدہ کیا ہے۔ میں آپ سے مشرکون کی ہار مانگتا ہوں۔ دوسری طرف ابو جہل نے بھی اللہ سے دعا مانگی کہ اے اللہ، ان 2 گروپس میں سے جس نے بھی اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کیا اور وہ یہ لے کر آیا ہے جو ہم نہیں جانتے، یعنی وہ قرآن کی بات کر رہے ہیں، اس کو ہلاک کر دو۔ اب مشرکون بھی کانفیڈنٹ تھے کہ جیت انہی کو ملے گی کیونکہ وہ نمبر میں مسلمانوں سے زیادہ تھے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو موٹیویٹ کر رہے تھے، ان کو کانفیڈنس دلا رہے تھے۔ انہوں نے مسلمانوں سے یہ بات کلیئر کر دی کہ جب تک وہ نہ کہیں گے جب تک کوئی حملہ نہیں کرے گا، ٹھیک ہے۔ تو اب وقت آ گیا تھا
اور دونوں آرمیز ایک دوسرے کو دیکھ سکتے تھے۔ تو اب عرب میں یوزولی جنگ کیسی ہوتی تھی؟ سرکلز میں ہوتی تھی، یعنی ٹرن وائز یہ لوگ باری باری ایک گروپ جاتا، آگے بڑھتا، لڑتا اور پھر واپس آ جاتا، اور پھر دوسرا گروپ جاتا، لڑتا، وہ واپس آ جاتا۔ ایسے ان لوگوں کے بیچ سرکلز میں جنگ ہوتی تھی، یہی ان کے لڑنے کا طریقہ تھا۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس اسٹریٹجی کو بدل دیے۔ انہوں نے مسلمانوں کے 3 گروپس کو لمبے روز میں کھڑا کر دیے، ٹھیک ہے؟ اب جس طرح مسلمان کھڑے تھے، ان کو دیکھ کر مشرکون بہت ڈر گئے۔ پہلے تو ان کو سمجھ نہیں آیا کہ ان کی کیا اسٹریٹجی تھی، کیونکہ انہوں نے کبھی یہ نہیں دیکھا تھا۔ اور دوسری طرف جب یہ لوگ اس طرح کھڑے تھے تو ان کو مسلمان بہت زیادہ دکھ رہے تھے، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے وہ تھوڑا ڈر گئے۔ اور اس کا ذکر جس طرح مسلمان جو صف میں کھڑے تھے نا، جو ایک رو میں کھڑے تھے، اس کے بارے میں اللہ نے قرآن میں بھی ذکر کیا ہے۔ سورہ صف کی آیہ نمبر 4 میں اللہ کہتے ہیں ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص۔ اللہ نے کہا ہے کہ اللہ وہ لوگوں کو بہت پسند کرتے ہیں جو اللہ کی راہ میں صف بنا کر لڑتے ہیں، جیسے کہ وہ ایک بہت مضبوط دیوار ہو، ٹھیک ہے؟ تو اب اس طرح ایک طرف مسلمان تیار ہو رہے تھے اور دوسری طرف مشرکون، اور مشرکون کو بھی اس بات کا بہت اچھے سے پتہ تھا کہ مسلمان شاید نمبر میں کم ہوں، لیکن وہ بہت زیادہ کانفیڈنٹ تھے اور وہ پورے جوش میں تھے، تو اس لیے قریش بھی ان سے ڈر رہے تھے، ٹھیک ہے؟ تو انشاءاللہ ہم اس سیشن کو یہیں روکتے ہیں اور آگے کے سیشن میں دیکھیں گے کہ اس جنگ میں ہوتا کیا ہے، ٹھیک ہے؟ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔